بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ چلیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو شوق پورا ہوا بینچ بنانے کا اور کیس سننے کا، کیونکہ انہوں نے بہت جلدی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ میٹنگ منٹس بھی جاری کیے اور کہا جی کل جسٹس منیب صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا تھا تو وہ انہوں نے دوبارہ خط لکھ دیا، پھر ہم نے 9 بجے اجلاس تھا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انکار کیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہیں حضور، آپ بتائیں کہ آپ نے سینئر جج جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل کیوں نہیں کیا، جسٹس اطہر من اللہ کو شامل کیوں نہیں کیا، دیگر ججز کو آپ نے شامل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ جسٹس نعیم اختر افغانی آپ کو ہر بار کیوں یاد آتے ہیں جب آپ نمبر پورا کرنے لگتے ہیں؟ اور ایک اور سوال ہم ایک وقت میں سنتے تھے کہ جناب وہ عمر عطا بندیال اور فلاں جو ہے لاہور سے جو ججز ہیں ان کو بٹھاتے ہیں، پنجاب والے ججز کو بٹھاتے ہیں، جی فلاں صوبے کی نمائندگی نہیں ہے اہم قانونی امور کے اوپر۔ آج کے 5 رکنی بینچ کے اندر 3 بلوچستان کے جج ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کو کیا بلوچستان کا ہم خیال بینچ کہا جائے؟ نہیں، میں تو ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، یا میرا نہیں خیال ہے میں ایسی کہنی چاہیے۔ اور قاضی صاحب نے آج دائیں بائیں جانب اپنے ہم خیال بٹھا کے بھی اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ اس کیس کی لائیو نشریات کر سکیں۔ کیا اس سے زیادہ کوئی عوامی دلچسپی کا یا مفاد عامہ کا کیس ہو سکتا ہے؟ جن کے اپنے منتخب نمائندوں سے متعلق کوئی چیز عدالت کے سامنے زیر سماعت ہو۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ ہمت نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی وجوہات ہم سب کو پتہ ہے۔ ہاں، قاضی صاحب کو اس وقت ڈیسپریٹلی ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ لیکن آج اس سارے کیس کے اندر باقی چیزیں تو میں آپ کو جو بتاؤں گا سو بتاؤں گا۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر جو ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا یا بھری عدالت میں کیا کہا، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل سٹارٹ کے اندر شہزاد شوکت جو ہیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو اس وقت میجورٹی ہے وہ تقریباً حکومتی ونگ ہے نا، وہ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ ہے، وہ احسن بھون کا گروپ ہے، اور یہ سارے وہی ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے، لے کے آنا ہے، تو یہ کم و بیش ایک ہی ہیں۔ جب وہ بار بار بول رہے تھے تو عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر روسٹم کے اوپر آئے اور انہوں نے اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ میں اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو بعد میں سنیں گے۔ جب بیرسٹر علی ظفر بار بار بات کرنے کے اوپر اصرار کر رہے تھے تو پھر قاضی صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ بھی خیال رکھیں، جمہوریت کا کبھی تو خیال کر لیں۔ اندازہ کریں قاضی صاحب کو نا پولیٹیکل جملے بولنے کا بڑا شوق ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کا تو انہیں بہت ہی پرانا شوق ہے کہ کوئی کیس میں کوئی ذکر ہو جائے تحریک انصاف کا۔ پھر فرمایا آپ کو بعد میں سن لیں گے، پہلے شہزاد شوکت کو بولنے دیں، یہ آپ کے صدر نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ساری ہو گئی تو قاضی صاحب جو ہیں وہ معمول میں جو کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں۔ اب انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض کیا، اب ان کے بینچ کے اعتراض کو وہ کیسے سنتے، کیونکہ قاضی صاحب کو تو بڑی جلدی ہے، اور وہ میں باقی باتیں بتاتا ہوں انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کیا۔ اچھا، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس دوران جو بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے سماعت کے آخر میں یہ بھی کہا کہ ان کے وہ اپنے جو موکل ہیں ان سے وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ان سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو وقت دیا جائے، یعنی عمران خان سے وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فریق ہیں، تو ان کو وہ وقت نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کیس کے اندر فریق ہوں لیکن ہمیں ابھی تک نوٹس جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شروع میں قاضی صاحب نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہا ہے کہ بیٹھ جائیں، آپ کو بعد میں سنیں گے، اور آخر پہ جب وہ ان کی باری آئے گی، کیونکہ آج قاضی صاحب نے کہا جی جو وکلا رہ گئے ہیں ہم ان کو کل تک سنیں گے، اور قاضی صاحب نے جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب کل بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ جب آئیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو انٹرٹین کریں گے، آپ نے سماعت کے شروع میں کیوں نہیں اٹھایا اعتراض؟ حالانکہ شروع میں وہ جب اعتراض اٹھا رہے ہیں تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سنیں گے اور بعد میں سنیں گے۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ no one can be judge in his own case۔ قاضی صاحب اس کیس کے بینیفیشری ہیں، بینیفیشری ہو سکتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو
سرکس لگی ہوئی ہے یا مداری جس کو لگی ہوئی ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب آپ کا اپنا بینچ ہے, 5-0 سے ویسے ہی فیصلہ سنا دیتے, اس تردد میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو آج قمبر زیدی نے کس طریقے سے آج سپریم کورٹ میں ایون کیا یقین ہے بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل سے کہا کہ ہم تمام معاملہ سمجھ گئے ہیں, بس آپ دلائل میں اہم نقطے بتا دیں. کہا سب تو پہلے ہی سمجھے ہوئے نا. تو قمبر زیدی نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کرنے والے ایک وکیل نے فاروق ایچ نائک کی طرف مسکرا کر دیکھا. فاروق ایچ نائک نے آنکھ ماری, دونوں کے چہرے پر خوشی دیتنی تھی. اب اندازہ کریں کہ اس وقت کیسا فرماتے ہیں نا کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا بینچ میں چلے معاملات کے اوپر. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ قاضی صاحب آج کہیں نہ کہیں وضاحتیں بھی دیتے رہے کہ جناب یہ کیوں انہوں نے جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا. ایک تو انہوں نے فرمایا جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے بینچز کو ڈسٹرب کیا جائے, اس لیے جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کر لیا گیا. آپ بہت معصوم ہیں. اور پھر فرمایا سب کو معلوم ہے کہ آج کل سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے, اب جو کچھ ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے. آخر 2 ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغانی کو پنجابی میں کہتے ہیں سجی باں, جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو رائٹ بازو ہے وہ, جس کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ یا اسٹرینتھ. پنجابی میں کہا جاتا ہے کسی کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا بڑا قابل اعتماد ہے, یہ میری سپورٹ ہے, کہتے ہیں یہ میری سجی باں ہے. تو جسٹس نعیم اختر افغان تو یوں لگتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سجی باں ہے. کیسے؟ ابھی جو حال ہی میں مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا اس میں اقلیتی 2 ججز تھے, جس میں جسٹس نعیم اختر افغان تھے اور امین الدین خان, اور انہوں نے پاکستان کے اداروں کو کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا جائے. ایک بات. دوسرا, آڈیو لیکس کے اوپر جسٹس بابر ستار نے تگڑا فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی ایجنسیز کیسے کال کر سکتی ہیں. تو آپ کو پتا ہے جو 2 رکنی بینچ تھا جس نے اسٹے آرڈر دیا اس میں کون کون تھے؟ اس میں جسٹس امین الدین خان تھے اور جسٹس نعیم اختر افغان تھے, جنہوں نے اس بینچ کو اس فیصلے کو جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا. اب شروع کے اندر شہزاد شوکت صاحب نے جب یہ بتایا کہ صدارتی ریفرنس آیا, 184 کی درخواستیں آئیں, تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ دونوں کو یکجا کر کے فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے. ریفرنس پر رائے اور آرٹیکل 184(3) 2 الگ الگ درخواستیں ہیں. پھر بہت سارے سوالوں کے جواب کے حوالے سے باتیں کی. تو ایک موقع کے اوپر جب سن ہاؤس جہاں پہ وہ سارے گئے تھے تو انہوں نے کہا بات کرنے کی کوشش کی, تو قاضی صاحب نے بڑے دلیر جا, کہا نہیں آپ سیاسی معاملات کے اوپر بات نہ کریں. قاضی صاحب اب یہ فنکاری نہ کیا کریں, آپ کی فنکاری کے نمبر کٹنے چاہیے. حالانکہ یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو اپنے ایک فیصلے میں ماضی میں لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ریویو پٹیشن آئے تو اس میں فیصلہ لکھنے والا جج آلویز ممبر ہوتا ہے, یعنی اس کے بنا آپ سماعت نہیں کر سکتے. لیکن قاضی صاحب آج بہت سارے سوال اٹھا رہے تھے اور سوالوں کے اوپر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ کیسے. پھر فرمایا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہاں لکھا گیا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پہ بندہ نااہل ہوگا. فیصلہ تو پارٹی سربراہ پہ چھوڑ رہا ہے, پارٹی سربراہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اسے نااہل نہ کرے. پارٹی سربراہ اگر نااہلی کا ڈکلیریشن ہی نہ بھیجے تو کیا ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ سیاسی جماعتیں بدلتے رہتے ہیں انہیں ضمیر والا سمجھیں یا نہ سمجھیں. پھر فرمایا کہ ہم کسی کو بے ضمیر کہنے والے کون ہوتے ہیں. پھر فرمایا ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا, لوگوں کے ضمیر میں کون جھانکے گا, اور جو لوگ پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمان ہیں. تو ان کا جج کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کسی کے ضمیر کا. تو قاضی صاحب نے ضمیر کے اوپر ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا جو لیکچر ہے وہ دیا, اور اس کے بعد ان کا کہ اگر عدم اعتماد میں ووٹ ہی نہ گنا جائے تو وزیر اعظم کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. نہیں, یہاں پہ تھوڑی سی قاضی صاحب بات اور کر رہے ہیں. پارٹی پالیسی کے اوپر ووٹ جو وزیر اعظم کا ہوتا ہے, آپ پارٹی پالیسی کے پابند ہوتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اس حوالے سے نہیں ہو. پھر فرمایا کہ اس کا مطلب آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا, اگر ووٹ گنا نہ جائے تو پھر بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی شرط کیوں رکھی گئی. ووٹ کی مشق ہوتی اسی لیے کہ اسے گنا بھی جائے. کسی رکن یعنی قائد صاحب بھی کہہ رہے ہیں ووٹ گنے, جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف بھی ووٹ کر رہے ہیں ان کا ووٹ گنے, کیونکہ آپ ووٹ گنیں گے تو ہی تو قائد صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی اور تحریک انصاف کے باقی لوگ آپ توڑیں گے. جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد قائد صاحب نے آج نہیں سنا, پھر پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت نے نظر ثانی کی اپیل کی حمایت کر دی. وہ تو بینیفیشری ہیں, قاضی صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے تھا, قاضی صاحب کو اپنا بھی بتانا چاہیے تھا میں حمایت کر رہا ہوں کہ نہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں میں بھی حمایت کر رہا ہوں, کیونکہ اس پورے سیٹ اپ میں قاضی صاحب ایک فریق ہے. تو پھر پوچھا مخالفت کون کر رہا ہے, تو علی ظفر نے کہا جی میں عمران خان کا وکیل ہوں, نوٹس تو حال نہیں ہوا موصول, لیکن میں اس کی مخالفت کروں گا.
تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. لیکن اس دوران جتنے ہیرے ہیں بلاول زرداری سے لے کے مریم نواز، محسن نقوی، وہ سارے کے سارے پریشان دکھائی دیتے ہیں. کیسے میاں والی کے اندر اگلے 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس کو چھوڑ کے اگر فیصل آباد کی اور بہاولپور کی بات کریں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. کیوں؟ کل تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے اس لیے. اور ادھر ایک اور ہیرا جو محسن نقوی ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے آج پہنچا ہوا تھا. ان سے ہٹ کے بلاول زرداری کو آج اچھا خاصا ٹائم ٹی وی کے اوپر گھنٹوں دیا گیا. وہ گئے ہوئے تھے آج بلوچستان بار کے اندر، اور وہاں پہ فرمایا میرے خاندان کا سفر تحریک عدم اعتماد اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں کر رہا. پھر فرمایا میرا بچپن کون واپس کرے گا. تو ان کو کل جیو کے اوپر ایک خصوصی شو تھا، آج کافی گھنٹے ان کو ٹی وی کے اوپر لائیو رکھا گیا. لگتا ہے کہ بھائی لوگوں نے ذمہ داری بلاول کو دی ہے کہ آپ آئینی ترمیم کا بیانیہ بنائیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تقریریں کر رہے ہیں اور پاکستان کی نوجوان نسل اور پاکستان کے لوگ گراؤنڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. لوگ ان کی باتوں کے اوپر ہنس رہے ہیں، یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ جمہوریت کی اور فلاں آئین کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ ان کی لوگ بات نہیں سن رہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ طبعی عمر یہ تمام سیاسی جماعتیں پوری کر چکی ہیں اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو جب تک یہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.